بس کا نمبر ضرور نوٹ کیجیے گا، مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں بس کا نمبر نوٹ کریں، چاہے موبائل میں آپ اس کو لکھ کر کے سیو کر لیں یا کاغذ پہ لکھ لیں۔ وہ خسر حلیفہ پہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، اپنی بس تلاش کرتے ہیں، ایک ہی کلر کی ایک ہی کمپنی کی نہ جانے کتنی بسیں ہوتی ہیں، وہاں آتی جاتی رہتی ہیں، کہاں بس کھڑی ہے، بعض مرتبہ اس کا زاویہ بدل جاتا ہے، تو آپ اپنی بس کا نمبر ضرور نوٹ کر لیجیے گا۔ یہ بس پہنچ چکی ہے ذوالحلیفہ پر، وہ ایک مسجد ہے، ابیار علی بھی اس کا نام ہے، ذوالحلیفہ بھی اس مسجد کا نام ہے، یہ میقات والی مسجد ہے، مکے والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ میقات تھوڑی آگے ہے لیکن تیاری تو پہلے کرنی پڑے گی تاکہ احرام کی حالت میں آپ میقات کو پار کریں۔ تو بس کہاں پہنچ گئی؟ ذوالحلیفہ پر۔ اتریے، چھوٹا سا بیگ لے کے تو آپ کے ہاتھ میں، آپ تو ریڈی ہو کے مدینے سے آئے نا، نہ آپ کو یہاں غسل کرنا ہے نہ چادریں پہننی ہے، بس آپ کو وضو کرنا ہے، تازہ وضو کر لیجیے گا۔ وہاں غسل کا بھی انتظام ہے، میں نے وہاں غسل کیا ہے ایک مرتبہ عمرے پہ، جب مدینے منورہ سے واپس آ رہے تھے، بھیڑ بھاڑ بالکل نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس موقع پر بھیڑ بہت ہو گئی حج کے موقع پر۔ تو آپ ریڈی ہیں، چادریں پہنے ہوئے ہیں، بس آپ جائیے وضو کیجیے، عورتیں جا کے وضو کریں، دونوں کا حصہ الگ الگ ہے ہر مسجد میں، عورتیں الگ نماز پڑھتی ہیں، مرد الگ پڑھتے ہیں، مرد والے حصے میں آ جائیں، للنساء عورتوں کا جو حصہ ہے وہ عورتیں وضو کر کے ذوالحلیفہ والی مسجد میں اندر پہنچ گئیں۔ سب نے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو، وضو کیا ہے تازہ، تحیۃ المسجد یہ آپ نے پڑھی، پھر 2 رکعت نماز نفل احرام پڑھنی ہے، یہ خاص بات ہے، وہ آپ کے سبق کا حصہ ہے۔ وضو کر کے تو آپ یہاں بھی تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہو کے تو آپ یہاں بھی تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ حج کا حصہ کہاں سے شروع ہوا کہ آپ ان نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھیں گے، 2 رکعت نماز کس کی نیت سے پڑھیں گے؟ ان چادروں کو احرام بنانا ہے اور ان کو اپنی شلوار اور قمیص اور دوپٹے کو احرام بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون مکمل سورت پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھیں۔ بات واضح ہو گئی؟ یہاں ایک اور بات واضح کر دوں، چونکہ آپ کے لیے ابھی احرام کی کوئی پابندی عائد نہیں ہے، تو آپ یہ نمازیں سر ڈھانپ کر پڑھیے گا۔ چھوٹے والے بیگ میں ٹوپی رکھی ہے، اسے نکال کے ٹوپی لگا دیجیے، پیچھے چادریں بندھی ہیں، اگر ٹوپی نہیں رکھی آپ نے بیگ میں تو اوپر والی چادر کو کھینچ کے ایسے کر کے سر ڈھانپ لیجیے گا۔ یہ نمازیں آپ کو سر کھول کے پڑھنی ہے، سر ڈھانپ کر۔ وہاں بھی آپ کو لوگ تنگ کریں گے، اٹھانے مفتیان کرام آئیں گے اور آپ سے کہیں گے میاں آپ کو اتنا بھی شعور نہیں، آپ کو اتنا بھی مسئلہ نہیں معلوم کہ احرام میں ہو کر سر ڈھانپ رہے ہو، پھر آپ کو غصہ بہت آئے گا۔ کتنا نامحقول آدمی ہے جس کو چادروں میں اور احرام میں فرق نہیں معلوم، تبھی ہمیں ٹوک رہا ہے۔ ہم تو سعیدیہ مسجد سے سیکھ کے آئے تھے کہ ابھی یہ احرام بنا ہی نہیں، ابھی تو چادریں ہیں اور احرام کی کوئی پابندی ابھی عائد نہیں ہوئی، تو آپ سر ڈھانپ کے نماز پڑھیں گے؟ آپ اٹھا کے مفتی صاحب کو ہڑکا دیں گے کیا؟ جب پیار سے سمجھا دیں گے، اور یہ پیار سے سمجھانے کی مشق ابھی سے اپنے گھروں میں شروع کر دیجیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عرفات میں صاحب اپنی بیوی کو گھوسوں سے مار رہے تھے کہ یہاں بھی نہیں سدھر رہی ہے، وہ سدھری یا نہیں سدھری، میری نظر میں وہ حاجی صاحب نہیں سدھرے تھے جو مار رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اندرونی معاملہ ہوگا جو بھی ہو، میری نگاہ میں کون نہیں سدھرے؟ حاجی صاحب نہیں سدھرے، اس کی دھلائی عرفات میں کر رہے ہیں۔
اس کی مشق آپ کو ابھی سے کہاں کرنی ہے؟ گھر میں اس سے قابو رکھنا ابھی سے سیکھ لو. ان کے ساتھ 40 دن وہاں گزریں گے، ویسے مت گزارنا جیسے چوہان بادل جعفر آباد گوتم پوری برہم پوری مصطفیٰ آباد گندی نگر یہاں گزارتے ہیں. وہ زندگی ابھی سے بدل لو، کریں گے کوشش. خیروں سے لڑائی جھگڑا منع ہے تو بیوی سے جائز ہوگا کیا؟ بتائیے آپ. جب غیروں سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے تو بیوی سے کر سکتے ہیں کیا؟ کسی سے نہیں. تو آپ سمجھا دیں گے ان کو کہ بھائی ہم نے جو ٹوپی لگا دی ہے یہ چادریں ہیں، چادریں ہیں، ابھی ان کو میں نے احرام بنایا ہی نہیں. جب یہ احرام بن جائیں گی یہ چادریں تب سر نہیں ڈھانک سکتے. جب پابندی عائد ہو جائے گی احرام کی تب سر نہیں ڈھانک سکتے. تو مدینہ منورہ کے ہوٹل سے لے کر ذوالحلیفہ مسجد تک تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور نفل کے احرام پڑھنے تک یہ چادریں ہیں یا احرام؟ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. باتیں خوب سمجھ میں آ رہی ہیں. یہ سب عملی مشق ہوگی ابھی. اگر تمام حاضر رہے گا تو آپ گڑبڑی نہیں کریں گے، ورنہ دیکھنا بھی کتنے لوگ گڑبڑی کریں گے. ابھی نہیں ہوگی گڑبڑی، وہاں جو کچھ غلطیاں ہوں گی اللہ حفاظت فرمائے، لیکن میں آپ کو یہاں سے اتنی مشق کرا کے بھیجوں گا انشاءاللہ کہ وہاں گڑبڑی آپ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے. جب آپ نفل احرام سے فارغ ہو جائیں، سلام پھیرے، دعا مانگیں، ہر طرح کی دعا مانگیں. اب آپ تیاری کیجئے عمرے کی نیت کی. اس کی نیت کریں. لوگوں نے بھیجا ہے حج کرنے کے لیے، آپ بھی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن پہلے کیا کریں گے؟ کیونکہ یہی عمرہ حج تمتع کا حصہ بنے گا. یہی پہلا عمرہ اور وہ حج، یہ دونوں مل کر حج تمتع بنیں گے. تو یہ پہلا عمرہ ایسا نہ ہو کہ چلو یہ نانی کی طرف سے کرنے ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ والا عمرہ ان کی طرف سے کر لیں گے، بعد میں حج اپنا کر لیں گے. چلے گا؟ جس کی طرف سے حج اسی کی طرف سے پہلا عمرہ، یہ نوٹ کر لیجیے گا. جس کی طرف سے حج اسی کی طرف سے پہلا عمرہ. اگر آپ اپنا حج کر رہے ہیں تو یہ پہلا عمرہ بھی آپ کو اپنی طرف سے ہی کرنا ہوگا. حج بدل کے مسائل بھی نہیں بتاؤں گا، گھبرانا مت. آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا انشاءاللہ. بیان کے ہی وہ سارے مسائل آ جائیں گے. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کرنی ہے؟ عمرے کی نیت. اور یہاں یہ مسئلہ نوٹ کیجئے کہ عمرے کی نیت کرنے سے پہلے اب سر کھول لینا ہے. جس سر کو ڈھانپ کر آپ نے نمازیں پڑھی، اب کیا کرنا ہے؟ وہ سر کھولنا ہے کہ نیت کے بعد احرام کی پابندیاں عائد ہو جائیں گی. اور احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ سر ڈھانپ نہیں سکتے. تو عمرے کی نیت سر کو ڈھانپ کر کریں گے یا سر کو کھول کر کریں گے؟ زحمت تو نہیں ہوگی آپ کو. بھی میں نے چادریں نہیں بدلوانی ہے، بدلواؤں گا بھی، لیکن مشق کے لیے تصور یہ کیجئے کہ آپ ذوالحلیفہ مسجد میں ہیں. سوچ لیجیے تھوڑا سا. تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور نفل احرام سے آپ فارغ ہو چکے، فارغ ہو گئے، دعا بھی مانگ لی. اب آپ ذوالحلیفہ مسجد میں عمرے کی نیت کرنے جا رہے ہیں. اس کی نیت کرنے جا رہے ہیں، اور عمرے کی نیت کرنے سے پہلے سر تو ذرا کھول ہی لیجیے، ہٹا دیجیے ٹوپیاں. ماشاءاللہ، اس میں شرمانا نہیں بالکل. ہاں، ایک صاحب کی ٹوپی بہت دیر میں اتر گئی. اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں عمرے کی. کہیں اس کو آپ اسے میرے لیے آسان کر دیجیے اور میری جانب سے اسے قبول فرمائیے. صرف 3 جملے زیادہ نہیں. اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں
آواز کیا یا پھر فرض ہی ہے آپ کی، آپ ہی کو معلوم ہوگا کیا ہے نا. جب آپ یہ نیت کر میں سب کھول کر پھر آپ پڑھیں گے تلبیہ بلند آواز سے. آپ کے لیے سب آپشن کا ہے، مرد بلند آواز سے وہی سلوحلیفہ مسجد میں نیت کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تلبیہ. مرد ہلکی آواز سے پڑھیں گے بلند آواز سے؟ مثلا 3 مرتبہ پڑھ لیجیے گا. میں آپ کو سبق تھوڑا تھوڑا دوں گا. پہلے ایک مرتبہ پورا تلبیہ سن لیجیے، آپ نہ کہیے گا جو جتنا سبق آج دوں